اچھا حضور اب یہ بتائیے ذرا کہ آپ کی شخصیت کا اور آپ کا خاندانی تعارف پہلے، کیونکہ اتنی بڑی ہستی، میں خود پہلی مرتبہ میں نے ان کے بارے میں جب پڑھا تو میں خود انگوش بدندہ رہ گیا کہ یہ پہلے تابعی جو بر صغیر میں تشریف لائے. جی پنجاب کی سرزمین اس لحاظ سے کتنی خوش نصیب ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک تابعی تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا نسب نامہ تو یہی ہے کہ پیر عبد الرحمن بن سیدنا عباس بن سیدنا ربیعہ بن سیدنا حارث بن سیدنا عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. اب واقعہ کربلا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور بنو امیہ نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ وہاں پر وہ لوگ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک قریبی ہونے کا تعلق رکھتے تھے، ان کی زندگیوں میں تلخیاں بھر دی گئیں. جی. اور اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ادھر ادھر ہوئے. جی. اور حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت پیر سیدنا عبد الرحمن بن عباس ہاشمی اس بات کے لیے تیار ہوئے، اور پھر اتنے جنگجو اور بہادر تھے، راستے میں آنے والی رکاوٹیں اپنی ہمت و طاقت کے ساتھ دور کرتے ہوئے آخر کار آپ پنجاب میں تشریف لائے. اور یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے آپ کا یہاں ورود ہوا. اور پھر اس وقت بلکہ بہت سے لوگ تاریخ کے اعتبار سے قطع کلام کی معذرت کے محلب بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ہجری میں تشریف لائے تھے، لیکن وہ سندھ سے پہلے ہی پلٹ کے چلے گئے تھے. لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ وہ پہلی شخصیت ہے، لیکن پہلی شخصیت آپ ہیں. آپ نے آ کر یہاں جھنگ کے قریب ایک ضرورہ علاقہ ہے، اور آج اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ پیر عبد الرحمن کے نام سے ہی احمد پور سیال کے قریب وہ بستی ہے. اور آپ کے مقبرے پر وہ علم بھی کہتے ہیں کہ موجود ہے جو آپ نے اسلام کی عظمت کے لیے بلند کیا تھا. تو اس وقت آپ نے آ کر اپنے اخلاق اور کردار سے اس علاقے کی جتنی بڑی بڑی برادریاں تھیں، چاہے وہ نون ہوں، ٹوانے ہوں، اس طرح کے جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب ان سے متاثر ہوئے. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سبحان اللہ، حضرت بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سبحان اللہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، انہوں نے سب نے آ کر جلال الدین سرپوش بخاری علیہ رحمۃ اللہ، ان سب حضرات نے یہاں آ کر، وہ کمرہ بھی موجود ہے، اور ان سے کسب فیض کیا ہے. تو اس علاقے میں حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ عنہ کا تشریف لانا، اور اس علاقے کے اندر آپ نے اپنے اخلاق اور کردار سے جس انداز سے ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ حضرت پیر عبد الرحمن بن عباس ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، بلکہ حارث کی اولاد میں ہی آپ کا تعلق بھی بنتا ہے. بنو حارث سے تعلق، بنی ربیعہ بن حارث کے تعلق سے آپ کے وہ دادا بنتے ہیں. تو آپ نے صرف دعوت پر اکتفا نہیں کیا، سب سے زیادہ متاثر جو لوگوں کو کرتی ہے وہ رول ماڈل ہے. سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عباس ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنی چلتے پھرتے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک نمونہ تھے. تو آپ نے اپنے اس عمل کی بدولت یہاں پر اسلام کے لیے وہ راہیں کھول دیں جو مغلوں کے آنے سے، غزنویوں کے آنے سے، ان لوگوں کے آنے سے پہلے یہاں فضا بن چکی تھی. اور پھر جب مسلمان یہاں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں یہ لوگ آئے، اور پھر اسلام، اور اسی کی بنا پر آج ہم برملا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں.